سر یہ تو آپ نے اب سے معاشرے کا حال بتایا نا، مطلب ہم معاشرتی سطح کے اوپر بھی بڑی پستی میں چلے گئے، لیکن اب اگر میں 2024 کو اینالائز کروں تو اس میں بڑے عرصے بعد الیکشن آئے 2024 کے، اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی متنازع ہوئے، تو نہ ہم نے سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے سبق سیکھا۔ اچھا، اس مرتبہ لوگوں نے اس الیکشن کو کہا کہ لوگوں نے اپنی حق رائے دہی استعمال تو کیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے علاوہ باقی اور کسی نے سبق نہیں سیکھا اس سے، کہ لوگوں کا حق جو ہے یا لوگوں کی جو رائے ہے اسی کو ہی نافذ العمل بھی ہونا چاہیے؟ دیکھو، یہ ایک طرف تو اس کا ایک بھیانک پہلو ہے کہ میرے جیسے جانور اور ڈنگر کو اگر آپ نے نہ مجھے تعلیم دی ہے، نہ تربیت دی ہے، میں ذات برادری میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ، میرے پتر نو نوکری مل جائے گی، مجھے کینٹین کا ٹھیکہ مل جائے گا، یہ وہ آوے جاوے میرے ووٹ کی اوقات کیا ہے؟ نمبر 1۔ دوسری بات، اگر آپ نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے جمہوریت کا، تو پھر چاہے وہ کالا چور لے کے آئیں، ڈاکو لے آئیں، وہی ہسٹری ہے آپ کی، بٹ نہ اس طرف نہ اس طرف۔ اور آج کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہو تو پہلی کون سی حکومت تھی جس نے کو بڑے دودھ کی نہریں بہا دی تھیں اور کوئی شہد کے چشمے، کچھ بھی نہیں، وہی بھوک ننگ لٹ مار حرام ڈھٹائی سے بیرون ملک جائیدادیں۔ دیکھو، انڈین پولیٹیشین از آلسو کرپٹ، کوئی شک نہیں، لیکن ان میں اتنی شرم حیا ضرور ہے کہ وہ دن دیہڑے کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، یعنی تم اتنا بڑا کرائم تم اس کا کنفیشن کر رہے ہو لیکن ڈٹائی سے کہہ رہے ہو کسی کو کیا۔ سو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہیومن سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک ایلیٹ ہوتی ہے، اور وہ ہزاروں سال پہلے بھی تھی، ایلیٹ ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب پتہ نہیں 5-7 ملک نکلے ہیں اس ہندوستان سے جس کا اکبر اعظم اس وقت بھی ایلیٹ تھی، مغل سے جو اس کے درباری ہے وہ سارے باقی۔ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب پرابلم ہے، آئی ایم پریٹی ویل ٹریولڈ، تو میں نے کسی ملک میں اتنا گیا گزرا حال نہیں دیا، ایون سوڈان جیسے ملک میں بھوک ننگ غربت، یہ حال نہیں ہے۔ یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا میسز مائی سیلف، آپ بھی اسی کا۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں 2 پلرز پہ ہیومن سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، ایک عوام، ایک اشرافیہ۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے کون زیادہ کرپٹ ہے، کون زیادہ بے ایمان ہے، کون زیادہ ان پڑھ ہے۔ لٹریسی ریٹ آپ کا، اتنے بڑے دھوکے باز ہیں ہم، ہمارے یہاں مردم شماری اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ شرح خواندگی میں جو اپنے دستخط کر سکتا ہے وہ بھی شامل ہو، خدا کا خوف کرو، لیکن نہیں، وہ ہمارا ڈی این اے کا مسئلہ ہے اور یہ حل نہیں ہونا، مجھے نہیں لگتا۔ اگر 77 سال میں ہم بد سے بدتر ہوئے ہیں، وی ہیو لاسٹ ہاف آف دا ڈریم۔ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، وہ چند سالوں میں 2 اشروں میں فارغ ہو گیا۔ اب آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، جو فیئر الیکشن تھے اس کے نتیجے میں تو ملک ٹوٹا۔ کیوں؟ ہم خبیث تھے، چپ کر کے دے دیتے ان کو۔ میجورٹی تو سویپنگ میجورٹی تھی، شیخ مجیب وہ اچھا تھا برا تھا۔ اگر جمہوریت کہتے ہیں، جمہور سے نکلا ہے نا، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یا ان کا فیصلہ تسلیم کرو تو یا لعنت بھیجو سارے معاملے پہ۔ ملک ٹوٹ گیا اس کے چکر میں، پھر نہیں سیکھا۔ ہم سیکھنے والا مٹیریل ہے ہی نہیں۔ یو این ڈی پی کی کوئی 2-2.5 سال پہلے ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ تیار ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ آپ کی آئندہ نسلیں میجورٹی میں سارے ملک کی بات نہیں کر رہا، متمول لوگ بھی ہیں، 10-12 مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، وہ جو جنریشنز آپ مجھے بتاؤ، وہ جنریشنز جو یہ دودھ پی کے پروان چڑھیں گی، نارملی ایک جیسی کلاس، ایک جیسے طبقے میں شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، یہی بچے بچیاں کل جب ان کی آپس میں میرجز ہوں گی تو یہاں دولے شاہ کے چوہے اور ریٹارڈڈ نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ آپ کے حکمرانوں کا ایشو ہے ہی نہیں، یہ بہت سطحی لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے کو میڈیا شیڈیا کی بات کی ہے، میڈیا سے لڑنا تو ٹیکنالوجی سے لڑنا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں جیت سکتا، الٹیمیٹ ہار ہونی ہے، لیکن نہیں پتا۔
اچھا بھائی لیکن بھونکنے دو، کرنے دو، بھونکنے کی اجازت تو دو، بالکل وہ بھی صحیح، نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر اب